جرگے میں شرکت میرے لیے باعث اعزاز ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کے پی میں ہمارے بے شمار بھائی بہن شہید ہوئے، ان قربانیوں کو تاریخ بھلا نہیں پائے گی۔ کے پی عوام نے ہمیشہ دلیری کے ساتھ پاکستان کا دفاع کیا۔ پاکستان کی بات جب بھی آئی، کے پی عوام نے اختلاف بھلا کر سبز ہلالی پرچم بلند کیا۔ 2016 میں سانحہ اے پی ایس میں بچوں اور اساتذہ کو شہید کیا گیا۔ قبائلی عمائدین نے جو باتیں یہاں کی، ان پر غور اور مل بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ این ایف سی ایوارڈ سے متعلق کمیٹی بنانے کی بھی ہدایت کر دی تھی۔ ملیر جیل توڑنے کے واقعے کے بعد سندھ حکومت کا سخت فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں محکمہ جیل خانہ جات سے متعلق اجلاس۔ آئی جی جیل خانہ جات سندھ قاضی نذیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ڈی آئی جی جیل حسن سہتو کو عہدے سے معطل کر دیا گیا۔ سندھ حکومت کی جانب سے جیل سپرنٹینڈنٹ ارشد شاہ کو بھی معطل کیا گیا۔ سندھ حکومت کا جیل حکام کے خلاف اعلیٰ سطح انکوائری کرانے کا فیصلہ۔ جیل کیوں بریک ہوئی؟ قیدی فرار کے واقعے میں غفلت کی تحقیقات ہوں گی۔ آئی جی جیل قاضی نذیر، ڈی آئی جی جیل حسن سہتو، ایس پی ارشد شاہ کے خلاف تحقیقات ہوں گی۔ چیف سیکرٹری کو آئی جی جیل کو عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت۔ ڈی آئی جی حسن سپرنٹینڈنٹ ارشد شاہ کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت۔ ملیر جیل سے قیدیوں کے فرار کا معاملہ۔ آئی جی جیل، ڈی آئی جی اور سپرنٹینڈنٹ ملیر جیل کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ ملیر جیل سے قیدیوں کے فرار پر انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے۔ ملیر جیل سے فرار قیدی چھوٹی موٹی چوری یا منشیات کے عادی تھے۔ انڈر ٹرائل چھوٹے جرائم کے ملزم کے ڈسٹرکٹ جیل میں رکھا جاتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں واپس آنے والے قیدیوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ پولیس بھرپور کارروائی کر کے مفرور قیدیوں کو گرفتار کرے گی۔ واپس نہ آنے والے قیدیوں کو 7 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ ملیر جیل توڑنے اور فرار قیدیوں سے متعلق ابتدائی رپورٹ تیار۔ ملیر جیل سے 200 سے زائد قیدی فرار ہوئے۔ ہزاروں قیدی زلزلے کے خوف کے باعث توڑ پھوڑ کرتے ہوئے نکلے۔ رات 1:30 بجے کے قریب قیدیوں نے مرکزی دروازہ توڑا۔ 216 قیدی فرار ہوئے، جس میں سے 78 کو پکڑ لیا گیا۔ 138 قیدیوں کی تلاش جاری ہے۔ قیدیوں نے جیل اسپتال، انٹرویو بوتھ، ای کورٹ اور مختلف شعبوں میں توڑ پھوڑ کی۔ فائرنگ کے واقعات میں 12 قیدی اور مختلف اسٹاف ارکان زخمی ہوئے۔ فرار ہونے کے دوران فائرنگ سے طاہر خان نامی قیدی ہلاک بھی ہوا۔ ملیر جیل میں قیدیوں کے فرار ہونے اور فائرنگ کا معاملہ۔ ڈاکٹر عرفان صدیقی کے مطابق جناح اسپتال کی ایمرجنسی 8 زخمی لائے گئے، 1 قیدی کی لاش لائی گئی۔ زخمی قیدی اور پولیس اہلکاروں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے، جن کا آپریشن جاری ہے۔ 3 زخمی پولیس اہلکاروں کو طبی امداد فراہم کر کے ڈسچارج کر دیا ہے۔ جناح اسپتال کی ایمرجنسی میں پولیس کی سیکیورٹی بڑھا دی ہے۔ صوبائی وزیر داخلہ سندھ کی زیر صدارت اجلاس۔ امن و امان کی موجودہ صورتحال سے متعلق پولیس حکمت عملی اور لائحہ عمل پر غور کرے گی۔ ملیر جیل سے فرار قیدیوں کی گرفتاری پر بھی بات چیت۔ ضیاء الحسن لنجار کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل بیسڈ اطلاعات کی بدولت فرار قیدیوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ پولیس ٹیمز کے اقدامات میں انٹیلیجنس اور ریکی پر خصوصی توجہ دی جائے۔ آئی جی سندھ نے کہا کہ مفرور قیدیوں کی گرفتاری کے لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا جائے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کا ملیر جیل سے قیدیوں کے فرار کا نوٹس۔ وزیر داخلہ سندھ اور آئی جی سندھ تمام مفرور قیدیوں کی گرفتاری یقینی بنائیں۔ کہتے ہیں کہ یقین ہے صوبائی حکومت اور پولیس تمام مفرور قیدیوں کو جلد گرفتار کرے گی۔ یقین ہے واقعے کی مکمل تحقیقات کر کے حقائق سامنے لائے جائیں گے۔ زلزلے کے دوران قیدیوں میں تشویش ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ قیدیوں کا مطالبہ تھا کہ بیرکوں سے باہر نکالا جائے۔ قیدیوں کو بیرکوں سے باہر نکالنے کا فیصلہ غلط تھا۔ ملیر جیل میں 6000 سے زائد قیدی ہیں۔ ملیر جیل کے واقعے پر تشویش ہے، اس پر تحقیقات چل رہی ہیں۔ ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 1 قیدی کی ڈیتھ ہو گئی، 216 قیدی فرار ہوئے تھے، 83 قیدی پکڑے گئے۔ فرار ہونے والے قیدیوں سے کہتا ہوں کہ وہ سرنڈر کر دیں۔
نہیں تو ATC کے مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیل سے فرار قیدی کی ماں نے ذمہ داری کی مثال قائم کر دی۔ والدہ نے فرار قیدی کو خود جیل حکام کے حوالے کر دیا۔ قیدی لڑکے کی والدہ پولیس اہلکاروں کے سامنے ہاتھ جوڑتی نہیں، میرے بیٹے سے غلطی ہوئی ہے اور میں خود اسے آپ کے پاس لے کر آئی ہوں، مہربانی کرنا اور اسے کچھ مت کہنا۔ سوشل میڈیا پر اس ماں کے کردار کو بھرپور سراہا جا رہا ہے۔ شہریوں نے تبصروں میں کہا کہ ایسی مائیں معاشرے کا وقار ہے اور ایمانداری کی روشن مثال ہیں۔ ڈیفنس میں کار سوار کے تشدد کی شکار فیملی منظر عام پر آ گئی۔ متاثرہ لڑکے کے مطابق میری بہن ڈیفنس میں دفتر میں نوکری کرتی ہے، خیابان اتحاد میں دونوں بہنوں کو لینے جا رہا تھا۔ جیسے ہی بہنوں کے قریب پہنچا تو گاڑی سے ٹکر ہوئی۔ گاڑی میں سوار شخص نے تشدد کرنا شروع کر دیا، میں معافی مانگتا رہا مگر مارتے رہے۔ قریب موجود شخص اسلحے کے زور پر گاڑی میں بٹھایا، اسلحہ بردار شخص بھی شدید تشدد کا نشانہ بناتا رہا۔ سلمان فاروقی اور دوسرے شخص سے بہنیں معافی مانگتی رہیں۔ ان افراد کی جانب سے شدید مارنے کے بعد دھمکا کر چھوڑ دیا گیا۔ ڈیفنس تشدد کیس میں ملوث سلمان فاروقی اور دیگر ملزموں پر وکلا کا حملہ، عدالت سے باہر ملزم پر تماچوں کی برسات۔ مقامی عدالت نے ملزموں کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس اہلکاروں نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے ملزمان کو دوڑاتے ہوئے عدالت سے باہر منتقل کیا۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل میں ملوث ملزم گرفتار، قاتل مقتولہ کا دوست نکلا۔ پولیس کے مطابق ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قاتل کا نام عمر حیات ہے۔ ملزم کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ ملزم موقع واردات سے پیدل فرار ہوا۔ CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ ملزم قتل کی باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے آیا تھا۔ ملزم نے موقع واردات کے قریب ہی موٹر سائیکل کھڑی کی جس پر فرار ہوا۔ وفاقی بجٹ کے لیے پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے اجلاس طلب، صدر مملکت نے دونوں ایوانوں کے اجلاس 10 جون بروز منگل طلب کیے۔ سینٹ میں بھی 10 جون کو بجٹ کی کاپیاں ٹیبل کی جائیں گی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 10 جون شام 5 بجے ہوگا۔ سینٹ کا اجلاس 10 جون شام 6 بجے ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدر سے ملاقات۔ پاکستانی سفارتی مشن کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ پانی ایک قدرتی وسیلہ ہے جس کو ہتھیار بنا کر بھارت نے بین الاقوامی معاہدوں کو پامال کیا۔ دہشت گردی کے ایک واقعے کو جواز بنا کر بھارت نے غیر قانونی اقدامات کیے اور پورے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا۔ مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کی کنجی ہے۔ اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر سمیت دنیا کے دیگر تنازعات سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کروانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ غزہ میں جو اسرائیل کر رہا ہے اب وہ عمل بھارت اپنا رہا ہے۔ سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں کہ بھارت جنگجو ریاست بن رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ ٹریلر تھا، اب فلم آئے گی۔ بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان غیر مستحکم رہے۔ بھارت کے دعویٰ رد کرنا ہے۔ ہنا ربانی کھر کہتی ہیں کہ ہمارے وقت کا مقصد بھارتی وقت کی طرح شور مچانا اور تماشا لگانا نہیں۔ بھارتی وقت خود کے ساتھ ہی میٹنگز کر رہا ہے۔ 10 سال سے دنیا کو اس خطرے سے آگاہ کر رہے تھے۔ بھارت کے 2016 سے اقدامات عالمی قوانین کو چیلنج کر رہے ہیں۔ کشمیر پر منظور شدہ قراردادوں پر عمل ہونا چاہیے۔ نون لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی نظریں مسئلہ کشمیر پر لگی ہوئی ہیں۔ پاکستان کی دنیا میں اچھے دوست ہیں جنہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا۔ تمام دوست ممالک پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ نون لیگ کی حکومت کے اقدامات کے معیشت اور سیاست پر اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ نون لیگ کی حکومت کے اقدامات سے لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے۔ پاکستان ٹھیک سمت کی طرف جا رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے بلوچستان میں 2 آپریشن۔ سیکیورٹی فورسز نے فتنہ ہندوستان کے 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کے مطابق مچھ میں فتنہ ہندوستان کے 5 دہشت گردوں کو مارا گیا۔ ضلع کلات میں فتنہ ہندوستان کے 2 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ دہشت گردوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔
صدر مملکت آصف علی زرداری کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش، کہتے ہیں کہ بھارت اپنی پراکسی کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز فتنہ ہندوستان کے خاتمے کے لیے کارروائیاں کر رہی ہیں۔ دہشت گرد عناصر کے خاتمے، ملکی دفاع کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فتنہ ہندوستان کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی عصیت کے ملک سے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ بھارتی سرپرستی میں فتنہ ہندوستان کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ بلوچستان پاکستان کا حصہ کبھی الگ نہیں ہو سکتا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ ہندوستان اور ہندوستانی پراکسیز پورے خطے کے لیے خطرہ ہیں۔ بلوچستان پاکستان کی معیشت اور معاشرت میں رچا بسا ہے۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے امیر صوبہ بنے گا۔ BLA کو بھارت سے مکمل مالی معاونت حاصل ہے۔ BLA کی قیادت ہندوستان میں ہے۔ فتنۃ الخوارج والا کہتا ہے کہ ہمیں ہندوستان مدد کرے، یہ ہندوستان کے زرخیز غلام ہیں۔ پاکستان نے اپنے مسائل پر انحصار کیا، کوئی مدد نہیں لی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ حالیہ تنازع میں پاکستان نے 96 گھنٹے تک مکمل طور پر اپنے وسائل پر انحصار کیا۔ پاکستان نے جو آلات استعمال کیے وہ یقیناً ایسے ہی ہیں جسے بھارت کے پاس ہیں۔ پاکستان نے کچھ ساز و سامان دوسرے ممالک سے خریدا ہے۔ حقیقی وقت میں پاکستان نے صرف اور صرف اندرونی صلاحیتوں پر انحصار کیا ہے۔ امن میں خلل ڈالنے والے عناصر کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف مثالی کامیابیاں حاصل کی۔ بلوچستان کے عوام کے تحفظ کے لیے ریاست دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ دہشت گردی کے سہولت کار چاہے اندرونی ہوں یا بیرونی، کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ بلوچستان میں امن و ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والوں کا ہر محاذ پر تعاقب کریں گے۔ ریاستی اداروں کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے۔ کامیاب آپریشنز دشمنوں کے لیے واضح پیغام ہیں۔ ہماری معاشی خود انحصاری کا دار و مدار سستی بجلی اور زراعت پر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ سیلاب کی روک تھام کے لیے نئے ڈیمز کی تعمیر ناگزیر ہے۔ پانی ذخیرہ کرنے کی استعداد بڑھانے اور سیلاب کی روک تھام کے لیے نئے ڈیمز کی تعمیر ناگزیر ہے۔ ہماری معاشی خود انحصاری کا دار و مدار سستی بجلی اور زراعت پر ہے۔ پانی کے اسٹوریج بڑھانے اور پانی کے مؤثر استعمال کی ضرورت ہے۔ دیامر بھاشا ڈیم جیسے منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 80 کروڑ ڈالرز کی منظوری دے دی۔ اعلامیے کے مطابق رقم مضبوط مالی پائیداری کے لیے منظور کی گئی۔ پاکستان نے میکرو اکانومک حالات بہتر کرنے میں کافی پیش رفت کی۔ یہ پروگرام مزید پالیسی اور ادارہ جاتی اصلاحات کے لیے حکومت کے عزم کی حمایت کرتا ہے۔ پروگرام عوامی مالیات کو مضبوط اور پائیدار ترقی کو فروغ دے گا۔ 30 کروڑ ڈالرز قرض اور 50 کروڑ ڈالرز کمرشل بینکوں سے 1 ارب ڈالرز حاصل کرنے کی گارنٹی ہے۔ پروگرام سے مالیاتی خسارہ اور قرضوں میں کمی کا امکان ہے۔ ترقیاتی اور سماجی اخراجات کے لیے مزید مالی گنجائش پیدا ہوگی۔ پاکستان کو 1967 سے اب تک 52 ارب ڈالر سے زائد کا تعاون فراہم کیا گیا ہے۔ IMF دفاعی بجٹ میں اضافے، تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس ریلیف پر راضی۔ IMF نے پاکستان کو دفاعی بجٹ میں اضافے اور تنخواہ پر ٹیکس ریلیف دینے کے 2 بڑے مطالبات تسلیم کر لیے۔ ذرائع کے مطابق تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس ریلیف پر بھی حکومت کو بڑی کامیابی ملی۔ تنخواہ دار طبقے کے تمام سلیب پر
इनकम टैक्स की शरह कम होगी। इनकम टैक्स एक्ट की शिक 129 में रियायत इनकम टैक्स में कमी से मुतालिक है। IMF ने टैक्स फ्री आमदन की सालाना हद 6 लाख से बढ़ाने पर आमादगी जाहिर की है। ब्लू इकोनॉमी से सालाना $100 अरब तक आमदन मुतवक्के। SIFC की मुआवनत से ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी की फौरी तकमील की हिदायत जारी। पाकिस्तान की बहरी मईशत का GDP में हिस्सा सिर्फ 0.4% तक महदूद। माहीगीरी, बहरी सयाहत और नकलो हमल का बहरी मईशत की आमदन में बुनियादी किरदार। सी फूड बरामदात से सालाना $450 मिलियन, जबकि बहरी सयाहत से $300 मिलियन ज़र मुबादला मौसूल। माहीगीरी, आबी ज़राअत, बहरी सयाहत और नकलो हमल में $34 अरब सालाना आमदन की सलाहियत मौजूद है। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर जुनेद चौधरी कहते हैं कि ब्लू इकोनॉमी सिर्फ मुस्तकबिल की नहीं, आज की मुआशी तरजीह है। साइबर क्राइम विंग का मकसद किसी की आवाज़ को दबाना नहीं है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं कि साइबर क्राइम विंग ने एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा है। इंटरनेशनल गैंग का सरगना जर्मन बाशिंदा है। गरीब बच्चों को पैसे देकर ब्लैकमेल करके वीडियो बनाई जाती थी। इन वीडियोस को डार्क वेब पर लाखों डॉलर में बेचा जाता था। सोशल मीडिया को बंद करना हमारा मकसद नहीं है, सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहते हैं। पाक भारत जंग के दौरान भी मिस इन्फॉर्मेशन को रोका गया है। साइबर क्राइम विंग का मकसद माली फ्रॉड, हैरासमेंट, हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा रोकना है। अफवाज पाकिस्तान और एयर फोर्स ने जो शानदार फतह हासिल की, उस पर मुबारकबाद पेश करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि इन लोगों को, जिनको सोशल दहशतगर्द कहा जाता था, वो भारत के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर थे। मोदी सरकार ने पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया। 7 तारीख को जब हमला हुआ तो फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये वज़ीर आज़म की नाअहली थी कि हमने 10 तारीख तक फैसला नहीं किया। भारत अपनी जारहियत से पीछे नहीं हटेगा। PTI के बानी चेयरमैन को 2 साल से नाहक कैद में रखा गया है। PTI के रहनुमा शिबली फराज कहते हैं कि 2 साल से सब मौजूद हैं मुल्क में, लेकिन इंसाफ नहीं है। जेल में आम से आम कैदी को भी जो चीज़ें मिलनी होती हैं वो भी बानी चेयरमैन को नहीं दी जा रही। उनको उनकी फैमिली, बच्चों से मिलने तक की इजाज़त नहीं दी जाती। हुकूमत जब चाहे, जिसको चाहे मर्जी जब तैनात कर देगा। ये सब इस वजह से की जाती है कि अपने मुखालिफिन को इंसाफ से महरूम रखा जा सके। 5 तारीख को बानी चेयरमैन का केस सुना जाएगा। शदीद गर्मी में 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इमाम मेमन कहते हैं कि बिल अदा न करने की सज़ा सबको दी जा रही है कि इलेक्ट्रिक सार्फिन को इज्तिमाई सज़ा नहीं दी जा सकती। एहतजाज का हक सबको है, सड़क बंद करने का इख्तियार किसी को नहीं। मुतालबात मनवाने के लिए धरना कल्चर खत्म करना होगा। पाकिस्तान भर से लोग रोजगार के लिए कराची आते हैं। कराची में मौजूद सेहत की सहूलियात किसी और जगह मौजूद नहीं। भारत के खिलाफ जंग में भी कुछ लोग पाकिस्तान फौज के खिलाफ बातें करते रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान को फंसाने की कोशिश की। पहलगाम ऑपरेशन के बाद तमाम सियासी क़यादत इकट्ठी हुई और पूरी कौम यकजा हो गई। 25 साल से हम ऐसी जंग लड़ रहे थे जो हमारी जंग थी ही नहीं। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारा पराई जंग में नुकसान होता रहा। हमें अपनी ज़मीन को किसी की प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल होने नहीं देना चाहिए। अमेरिका से जो बात करे अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल रखें।
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللہ. مناسک حج کا کل سے آغاز ہو گیا. 88,301 سرکاری 27,012 پاکستانی نجی اسکیم کے تحت حج ادا کریں گے. مکہ مکرمہ سے پاکستانی عازمین حج احرام میں آج رات منا روانہ ہوں گے. پاکستانی عازمین عزیزیہ، نسیم اور بطحہ قریش سے بسوں میں منا جائیں گے. عازمین رہائش گاہ سے احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کر کے حج کی نیت کریں گے. عازمین حج کل منا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں گے. عازمین 9 ذی الحج کو حج کے رکن اعظم وقوف کے لیے میدان عرفات روانہ ہوں گے. 9 ذی الحج کو حج کا خطبہ سننے کے بعد حالیہ بحران کے باعث 65,000 افراد حج کی ادائیگی سے محروم رہ گئے. حج آرگنائزیشن ایسوسی ایشن آف پاکستان کے رہنما جمال خان ترکئی کہتے ہیں کہ یہ صورتحال افسوسناک ہے. حج پروگرام پر پورا سعودی نظام تبدیل ہو گیا. 2025 میں پرائیویٹ حج آپریٹرز کو نقصان پہنچایا گیا. اس مرتبہ پالیسی 3 ماہ لیٹ شروع کی گئی. اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیشن قائم کیا جائے. 77,000 عازمین حج صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں. بڑی عید کی بڑی خوشیاں، قربانی کے جانوروں سے گلی محلوں کی رونقیں دوبالا. رات بھر نوجوانوں کے ڈیرے جاگ کر قربانی کے جانوروں کی آؤ بھگت. مویشیوں کو نہلانا، سجانا، گھمانا پسندیدہ مشغلہ بن گیا. پاکستان رینجر سندھ اور پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن. منشیات فروشوں میں ملوث 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. آپریشن کراچی کے علاقوں گلبرگ ٹاؤن، شرافی گوڑ، اسلام نگر، داد گوڑ، بلدیہ ٹاؤن میں کیا گیا. گرفتار ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں منشیات، گٹکا، ماوا اور غیر قانونی اسلحہ برآمد. گرفتار ملزمان کو بما منشیات اور اسلحہ غیر مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا. شہروں میں سائیکلنگ کے کلچر کی اہمیت کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کہتی ہیں کہ سائیکل انسانی صحت اور تحفظ ماحولیات کے لیے بہترین سواری ہے. یورپ میں آج بھی سائیکل کو بطور سواری استعمال کیا جاتا ہے، تو یہاں کیوں نہیں؟ سائیکل کو اپنا کر صحت اور قدرتی ماحول کو بچایا جا سکتا ہے. سائیکل نہ صرف ایندھن کی بچت کرتی ہے، آلودگی اور بیماری سے بھی بچاتی ہے. اسکول اور کالجز کے طلبہ کو سائیکلنگ کی ترغیب دی جائے. طلبہ کو سائیکل کے استعمال کے فوائد سے آگاہ کیا جانا چاہیے. شہر قائد پھر زلزلے سے لرز اٹھا. کراچی میں 2 روز میں 19واں زلزلہ. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 2.6 ریکارڈ گہرائی کی گئی اور 40 کلومیٹر گہرائی ریکارڈ کی گئی. زلزلے کا مرکز ملیر کے شمال مشرق میں 5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. اس سے پہلے شہر قائد میں 2 روز کے دوران 10 بار زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا چکے ہیں. شہریوں میں شدید خوف و ہراس پیدا ہو گیا. اور شہر قائد میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے. کراچی کی ہوا میں نمی کے تناسب 72% ہے. شہر میں سمندری ہوائیں 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں. گزشتہ روز کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا.